یا عبادی الذین اسرفوا، ان حد سے گزرنے والے بندے میرے وہ کہاں ہے؟ میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں. ان سے آپ کہتے، میں ان سے خود کہتا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں، میری رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہونا، ہے نا، کہ نا امید نہ ہونا کہ ایسے ایسے گناہ وہ کیسے معاف کریں گے، ایسے ایسے گناہ سبحان اللہ، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. کیا سے کیا ہو گیا بھائی؟ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، اللہ بت خانے سے وہ صدیق کو، وہ گھر کے سب افراد اس میں سب مشرکین ہیں، اس گھر سے صدیق اکبر کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یہ ان کی رحمت کی شان ہے، یہ ان کی رحمت کی شان ہے، ان کی کرم کی شان ہے. عجیب غریب معاملہ ہے. اس لیے میرے دوست قسم بخدا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. نا امید ہم مباش کہ رندان بادانوش ناگا بے خروش بمنزل رسیدان. ہرگز نا امید نہ ہونا میاں، ہے نا. ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رند بادان بہت رند تھے، شراب پیتے تھے، دمادم شراب پی رہے ہیں. اچانک بات یاد آئی کہ میرے تو ایک خالق ہے، مالک ہے، میرے پالنے والے ہیں، ان کے سامنے اتنا مجھ سے گناہ ہو گیا، کیا حال ہوگا؟ تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. اس نے آہ کھینچی، ایک ہی آہ میں اللہ تعالیٰ کے آغوش رحمت تک وہ پہنچ گیا، آغوش کرم بھی لے لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے. مرکب توبہ جائے مرکبس تافل اقتازت بیک لحظاز پست. عجیب بات ہے. اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ یبن آدم، اے آدم کا بچہ سن میری بات، ان بلغت جنوب کا انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اگر تیرے گناہ ان آسمانوں تک پہنچ جائے، یعنی ابر تک کیا وہ آسمان تک بھی پہنچ جائے، اور پھر تو نے مجھ سے معافی مانگی تو غفرت لک ولا ابالی، ضرور میں تجھے معاف کر دوں گا. اور میں کسی کے پرواہ تھوڑا ہی کرتا ہوں، کسی کے پرواہ نہیں مجھے، ولا ابالی، کچھ پرواہ نہیں مجھے، معاف کر دوں گا سب کچھ، ہے نا. ہمارے حضرت حکیم المت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، بعض لوگ اپنے گناہوں کی کثرت دیکھ کر کے گھبراتے ہیں کہ اتنے گناہ، ارے کیسے معاف فرما دیں گے وہ، ہم کس زبان سے معافی مانگے، ہے نا. کسی اللہ کے عاشق نے، کسی بزرگ نے فرمایا کہ الہی عبدک العاصی عطا کا، اے اللہ دنیا جس کو اس طرح جانتی ہے کہ یہ بالکل پکا گناہگار ہے نا، تو آپ کے دروازے پر وہ آج حاضر ہے. الہی عبدک العاصی عطا کا مقرم بالذنوب وقد دعاک. اس کو اپنے تمام گناہوں کا اعتراف ہے، آپ کے سامنے اقرار کرتا ہے وہ نالائق ہے، گنہگار ہے، نعمتیں کھا کھا کر دن و رات نافرمانی میں مبتلا رہا، ناشکری میں مبتلا رہا. کیا بات، کیا انداز تعبیر ہے نا. الہی عبدک العاصی عطا کا مقرم بالذنوب وقد دعاک. آج اس کو بات یاد آئی کہ میرے مالک ہے، میرے محسن ہے، میرے رب ہے، تو آپ کے دروازے پر وہ حاضر ہو گیا آج، مقرم بذنوب وقد دعاک. اور وہ آپ کو پکارتا ہے کہ مجھے معاف فرما دیجئے اے میرے رب، اے میرے محبوب، ہے نا. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَاكَ. اگر آپ نے آج معافی دے دی تو آپ ہی اس کے لائق ہے، آپ ہی اس لائق ہے کہ آپ کسی گنہگار کو معاف فرما دیں. وَإِن تَتْرُدْ فَمَن يَغْفِرْ سِوَاكَ. اور اگر آپ نے دروازے سے دھتکار دیا اور بھگا دیا تو پھر کہاں جائے گا بندہ گنہگار تیرا، ہے نا. کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا، اس کا کہاں ٹھکانہ ہوگا، کہاں وہ پناہ لے گا، ہے نا. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، توفیق طاعات سے اللہ تعالیٰ نوازش فرما دے، ہے نا. میرے دوستو یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ بندہ سجدہ کر رہا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سے محبت کر رہا ہے.
یہ اللہ کا کرم ہے، ان کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ خاص بات ہے کہ دیوانوں کے ساتھ رہے تو خاص کرم اس پر برس جاتا ہے نا۔ اگر میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، جو اللہ کے عشاق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایسے بندے بظاہر محروم بھی نظر آئے لیکن وہ محروم نہیں رہتے، وہ منزل مقصود تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالی مرقدہ کے ایک خلیفہ مجاز صحبت حافظ حبیب اللہ صاحب بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت کو لکھا تھا کہ آپ کے پاس آنے والے، آپ کی تربیت و صحبت پانے والے یہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے 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 اولیاء اللہ ہو گئے ہیں، ہے نا۔ اور میرا تو یہ حال ہے کہ جیسا کہ کولو کا بیل ہوتا ہے، جہاں تھا وہیں پڑا ہوا ہوں، وہی گندہ وہی گنہگار۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالی مرقدہ نے تعریف فرمایا جواب کہ ہرگز نہ گھبراؤ، ہے نا، پریشان نہ ہونا، ہے نا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں جو محروم نظر آتا ہے وہ ہرگز محروم نہیں رہتا، ہے نا۔ اہل اللہ کے صحبت حق تعالیٰ جس کو عنایت فرما دیتے ہیں، اگر وہ یعنی کامیاب نہیں ہوتی اسی دنیا میں، یعنی اپنی زندگی میں اللہ کا ولی اگر نہیں بن جاتا ہے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اپنے کرم سے توفیق توبہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور توفیق توبہ دے کر اس کو بالکل پاک و صاف فرماتے ہیں، پھر اس کو دنیا سے اٹھاتے ہیں، یعنی اس کے بعد اس کو موت عطا فرماتے حق تعالی جل و شانہ، یعنی موت کے وقت، موت سے پہلے اس کو تائب بنا کر پھر آپ کے پاس بلاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی دیوانے کی برکت سے بالکل بے گناہ حالت میں اس کو آپ کے پاس بلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ کیا کہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان، کیا بات ہے، کیا عجیب چیز ہے، ایک ایک چیز اسلام کی ہر ادا ہر عمل، ہے نا، بہت ہی عجیب و غریب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا زور ہے نا۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ تو ہم تو کوشش کریں گے کہ بھائی اللہ کا بن کے رہے، کہ اطاعت والی زندگی بنائیں گے، عبادات والی زندگی بنائیں گے، اللہ کی محبت والی زندگی بنائیں گے، اور گناہوں سے مجاہدات والی زندگی بنائیں گے، اہل اللہ کی صحبت اور محبت والی زندگی بنائیں گے۔ یہ فکر کوشش تو ہمارے اندر ضرور رہے، لیکن پھر بھی میرے شیخ فرماتے رحمہ اللہ تعالی کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہرگز نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس وقت یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن پاک میں فرماتے کہ هو الغفور الودود، خود ہی بتا رہا ہے کہ مجھے پہچان تو لو، الودود، الغفور الودود، کہ میں بے حد معاف کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ بے حد یعنی غیر محدود گنہگاروں کو معافی دینے کے لیے غیر محدود مغفرت کے ساتھ میں منتظر ہوں، ہے نا۔ ہاتھ بڑھاؤ اور مجھ سے معافی لے لو، سبحان اللہ تعالیٰ بحمد۔ اور فرمایا کہ الغفور الودود، اور جو وہ ہم معافی دے دیتے ہیں اس بنا پر کہ ہمیں تمہارے لیے ہماری ذات میں اتنی محبت ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہے تو گنہگار مجرم، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، کوئی پالنے والا ہے، کوئی محسن ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، ابھی معافی مانگ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اور ایسی باتیں سن کر، ایسی ادائیں دیکھ کر مجھے پیار آتا ہے مجھے پیار آتا، اور مارے مایا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، مارے مایا کے میں معافی دے دیتا ہوں، سبحان اللہ تعالیٰ اور بحمدی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا من لا تضرہ الذنوب، اے وہ ذات کہ اے وہ مالک کے لا تضرہ الذنوب، کہ پورے عالم سارے دنیا کے تمام بندے بھی اگر گناہ کرے اور ہر قسم کے گناہ، تو حق تعالیٰ کی ذات کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ اے وہ ذات کہ جس کو کسی کے گناہ سے اور گناہوں سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ ولا تنقصوا المغفرہ، اور وہ اگر معاف فرما دے
تو سارا عالم اگر گنہگار بن جائے، سارے بندے گنہگار بن جائیں اور تمام ہر قسم کی گناہوں میں ملوث ہو جائے، مبتلا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو معافی عنایت فرما دے، تو لا تنقصوا یا من لا تضر الذنوب ولا تنقصوا المغفرہ، ہے نا؟ تو اس مغفرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا. ارے اتنا معاف کر دیا، کتنا مال ہمارا نکل گیا خزانے سے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. کیا الفاظ سکھائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تعبیر سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا؟ اللہ تو آپ کو تو گناہ سے کچھ بھی نقصان نہیں، لا تضر الذنوب، گناہوں سے آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، اور معافی دے دیتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا. لہذا وہ ضرر والی باتیں جو ہے نا، وہ سب ہماری چیزیں، ہماری باتیں ہیں، یعنی ہمارے سب گناہ ہے، اس کو آپ معاف فرما دیجئے، ہے نا؟ اس کو آپ معاف فرما دیجئے. کیا ادا ہے، کیا انداز ہے، کیا تعبیر ہے. سبحان اللہ تعالی بحمدہ.